برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقرآن کریم۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ بے شک یہ عزت والا قرآن ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے۔ انہ لقرآن کریم، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے۔ کفار مکہ قرآن پاک کو شعر اور جادو کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم ارشاد فرما کر ان کا رد کرتے ہوئے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ بے شک جو قرآن سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، یہ شعر اور جادو نہیں اور نہ ہی یہ کسی کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، بلکہ یہ عزت والا قرآن ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی وحی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بنایا ہے، اور یہ محفوظ اور پوشیدہ کتاب لوح محفوظ میں موجود ہے جس میں تبدیل اور تحریف ممکن نہیں اور نہ ہی اس تک شیاطین پہنچ سکتے ہیں۔ فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ ترجمہ کنز الایمان، محفوظ نوشتہ میں اسے نہ چھوئیں مگر باوضو، اتارا ہوا ہے سارے جہان کے رب کا۔ ترجمہ کنز العرفان، پوشیدہ کتاب میں ہے، اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، یہ تمام جہانوں کے مالک کا اتارا ہوا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس محفوظ اور پوشیدہ کتاب کو فرشتے ہی چھوتے ہیں جو کہ شرک، گناہ اور ناپاک ہونے سے پاک ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کو شرک سے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کو وہ لوگ ہاتھ لگائیں جو باوضو ہوں اور ان پر غسل فرض نہ ہو۔ حدیث شریف میں بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کو وہی ہاتھ لگائے جو پاک ہو۔ یہاں آیت کی مناسبت سے قرآن مجید چھونے سے متعلق 7 احکام ملاحظہ ہوں۔ 1، قرآن عظیم کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ 2، جس کا وضو نہ ہو اسے قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے، البتہ چھوئے بغیر زبانی یا دیکھ کر کوئی آیت پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ 3، جس کو نہانے کی ضرورت ہو یعنی جس پر غسل فرض ہو اسے قرآن مجید چھونا اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد یا چولی چھوئے بغیر دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کا تعویذ لکھنا یا قرآن پاک کی آیات لکھنا، تعویذ چھونا یا قرآن پاک کی آیات والی انگوٹھی جیسے حروف مقطعات کی انگوٹھی چھونا یا پہننا حرام ہے۔ 4، اگر قرآن عظیم جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں۔ یوں ہی رومال وغیرہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنے تابع ہو نہ قرآن مجید کا تو جائز ہے۔
کرتے کی آستین دوپٹے کے آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا اس کے کندھے پر ہو تو دوسرے کونے سے قرآن پاک چھونا حرام ہے، کیونکہ یہ سب اس کے ایسے ہی تابع ہیں جیسے چولی قرآن مجید کے تابع تھی۔ 5 روپیہ کے اوپر آیت لکھی ہو تو ان سب کو یعنی بے وضو اور جنوب اور حیض و نفاس والی کو اس کا چھونا حرام ہے۔ ہاں اگر روپے تھیلی میں ہوں تو تھیلی اٹھانا جائز ہے۔ یوں ہی جس برتن یا گلاس پر سورت یا آیت لکھی ہو اس کا چھونا بھی انہیں حرام ہے، اور اس برتن یا گلاس کو استعمال کرنا ان سب کے لیے مکروہ ہے، البتہ اگر خاص شفا کی نیت سے انہیں استعمال کریں تو حرج نہیں۔ 6 قرآن کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی اور زبان میں ہو تو اسے بھی چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید ہی کا سا حکم ہے۔ 7 قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کچھ حرج نہیں، اگرچہ حروف پر نظر پڑے اور الفاظ سمجھ میں آئے اور دل میں پڑھتے جائیں۔ تنزیل اتارا ہوا ہے، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد کیا جو قرآن پاک کو شعر، جادو یا کہانت کہتے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن اس رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو سب جہانوں کا مالک ہے، تو پھر یہ شعر یا جادو کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔